بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آتش گدا میں کتنے دن رہے اور کس حال میں رہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ منہال بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا، میں نے عیش و عشرت کی اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش حاصل نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے سایہ پر مقرر فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہی کی شکل میں ان پر بھیجا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تاکہ وہ ان سے انس حاصل کریں۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک ریشمی قمیص لائے اور کہا اے ابراہیم، بے شک آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے محبوبوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص کو بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ شعلوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام کو پکارنے لگا اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے ہوئے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ میں اس سے انس حاصل کر سکوں۔ نمرود نے کہا جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں نے تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم رہو گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دیں اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا اور ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بوڑھے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلسا کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ ستارہ پرست تھے اور کچھ چاند پرست تھے اور سورج پرست تھے، بلکہ نمرود کی پرستش بھی ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کے معبود ہونے کو دلائل سے باطل کیا۔ قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تو آپ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسلی دی۔ ستارہ پرست آپ علیہ السلام کو بھی ستاروں کی پوجا کی دعوت دینے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد فرمایا کہ یہ ستارے معبود بننے کے قابل نہیں، یعنی یہ تو خود کسی نظام قدرت کے پابند ہیں، ان میں معبود ہونے کی صلاحیت نہیں۔ میری توجہ اور محبت کا مرکز تو صرف خالق کائنات وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میں تو ان ستاروں سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو کسی معاملہ میں مؤثر حقیقی مانتا ہوں۔ جب ان سے محبت ہی نہیں تو ان کی عبادت کو کیسے میں اچھا سمجھ سکتا ہوں؟ چاند پرستوں نے آپ علیہ السلام کو چاند کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد کر دیا کہ تم تو گمراہ ہو، حق تو یہ ہے کہ تم خود سیدھی راہ پر آ جاؤ، کیا تم مجھے راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ چاند بھی کسی کے حکم کا تابع ہے، اس کی چمک دمک بھی کبھی ایک علاقہ پر کبھی دوسرے علاقہ پر، یعنی ایک وقت میں ایک علاقہ کو چمکا رہا ہے تو دوسرا اس کی روشنی سے محروم ہے۔ تو ایسی چیز جو خود ہی ایک حال پر نہ رہ سکے وہ کیسے معبود بن سکتی ہے؟ یہ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے جس نے مجھے سیدھی راہ پر چلا کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ جس قوم میں ہر طرف باطل راہ پر چلنے والے ہی نظر آتے ہوں وہاں ایک فرد کا حق پر قائم رہنا کیسے ممکن تھا؟ سورج پرستوں نے آپ علیہ السلام کو سورج کی عبادت کی دعوت دی کہ یہ تو بہت ہی روشن ہے، یہ تو یقیناً بڑا خدا بننے کے قابل ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا بھی رد کر دیا کہ میں شرک پر قائم رہنے کی کسی کو جب اجازت نہیں دیتا تو مجھ سے شرک کی امید رکھنا تمہاری حماقت ہے۔
آپ علیہ السلام نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کہا کہ اسے میرا رب کہتے ہو سب سے بڑا سمجھ کر، اسے بڑا خدا مانتے ہو، یہ بھی تو کبھی ایک علاقہ کو جگمگا رہا ہے اور دوسرے علاقہ کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقہ کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقہ کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے۔ بھلا وہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابندی ہو خدا بن سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ خدا کبھی نہیں بن سکتی۔ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں۔ مجھ سے تمہاری توقع کہ میں بھی تمہارے ساتھ معبودان باطلہ کو ماننے میں شریک ہو جاؤں گا بے سود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز صرف زمین و آسمان کا خالق ہے، میں اس کے ساتھ اور کوئی شریک ٹھہراؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی مشرک تو نہیں۔ قوم نے آپ علیہ السلام کو باطل معبودوں کی مخالفت سے ڈرانے کی کوشش کی کہ یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔ کبیر اور روح المعانی میں دو قول نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ مناظرہ ہوا، اور دوسرا قول یہ کہ آپ علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفہ کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، وہ رب ہے، اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت صفاحت ہے اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس نے ٹیڑھی بحث اختیار کی، بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، کہاں موت و حیات پیدا کرنا، قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کے یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں، اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قوی اور قطعی ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ اے جھوٹے، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا، ورنہ اس میں بھی ٹیڑھی بحث اس طرح سے کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے میں لاتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا کر لاجواب کر دیا، وہ اس طرح سے ذلیل ہوا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے واپس لوٹتے ہوئے راستہ میں ریت کے ٹیلے پر رکے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا رکھ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تھیلا کو کھولا تو اس میں نہایت نفیس گندم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا وہی جو آپ تھیلا میں بھر کر لائے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ درپیش آیا لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔
نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کو کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب نمرود کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا مارے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 سال تک پیٹا جاتا رہا۔ نہایت ذلیل ہو کر مر گیا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں جا رہا ہوں، جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقہ سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ علیہ السلام نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس حران میں گئے۔ ہاران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوبصورت عورت تھیں۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن سے ہی حسن ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اس لیے آپ کے چچا ہاران نے بھی آپ علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستہ میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عطا کی گئی۔ ہجرت کرنے والا قافلہ جب حران سے چلا تھا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلہ کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستہ میں جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مل گئیں تو اب قافلہ کے 4 افراد ہو گئے جو تمام ہی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی کافی سہولتیں عطا کیں۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حلیم کی اور کیا مثال ملے گی۔ جب آپ علیہ السلام بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد محترم نے آپ کو کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ تو ہم نے اسے حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ
چونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اسماعیل پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔